السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کس طریقے سے گزری ہے۔ جب ان کی عمر 5 سال کی تھی، اس سے پہلے کی زندگی ان کی خالہ ان کی پرورش کرتی تھی۔ 5 سال کے بعد جب ان کی خالہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو اپنے گھر لاتے اور ان کی پرورش کرتے، ان کی دیکھ بھال کرتے، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی بہن ان کے گھر پر تشریف لائیں۔ انہوں نے دیکھا کہ سارے بیٹے ان کے موجود ہیں، لیکن ان کی نظر ان سب بیٹوں پر نہیں پڑی۔ ان کی نظر خاص طور سے یوسف علیہ السلام پر پڑی۔ انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی۔ ان کا دل چاہا کہ میں انہیں اپنے گھر لے کر جاؤں اور ان کی پرورش کروں۔ ان سے یہ چیز رہی نہیں گئی۔ تو ان کی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ذکر کیا کہ آپ کے اتنے بیٹے ہیں اور آپ کی صرف ایک بیوی ہے، ان سارے بچوں کا خیال کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک کام کریں، آپ یوسف کو میرے پاس بھیج دیں، میں ان کی دیکھ بھال کروں گی، ان کی پرورش کروں گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بہن نے یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر جاتی ہے، بڑے ناز سے انہیں ان کی پرورش کرتی ہیں اور انہیں کا خیال کرتی ہیں، ان کا دیکھ بھال کرتی ہیں۔ کئی دن جب گزر گئے، یوسف علیہ السلام کو دیکھنے چلے گئے اپنی بہن کے گھر۔ انہوں نے انہیں دیکھا اور پھر جب واپس لوٹ کر آئے تو جب تک ان کو وہ نہ دیکھتے تھے تب تک ان کے دل کو سکون نہیں ملتا تھا، بے چینی چھائی رہتی تھی۔ ان کے دل میں بار بار یہ خیال آتا کہ میں چلوں اور یوسف کی زیارت کر لوں۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا، وہ بار بار پھر جانے لگے یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بار بار آنا جانا، پھر ان کے دل میں ایک خیال آیا تو انہوں نے کہا اپنی بہن سے، میری بہن، میں یوسف کو اپنے گھر واپس لے جانا چاہتا ہوں، آپ لے جانے کی بات کہے۔ اس وقت ان کی بہن نے انکار کرنے لگی کہ میں یوسف کے بغیر نہیں رہ سکتی، ان کی میں پرورش کر رہی ہوں، میں ان کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، مجھ سے یہ ہوگا نہیں، میرا دل گوارا نہیں کرے گا کہ آپ انہیں لے کر اپنے گھر جائیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے اپنے بہن سے کہا، عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میری بہن، ایک کام کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک ہفتہ تم اپنے پاس رکھو اور ایک ہفتہ یوسف میرے پاس رہے۔ اس بات کے لیے دونوں راضی ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا، یعنی ان کی بہن کہتی ہیں کہ پہلے ایک ہفتہ وہ میرے پاس رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے راضی ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بہن، تم اپنے پاس یوسف کو رکھو، ایک ہفتہ جب ہو جائے تو تم میرے گھر یوسف کو روانہ کر دینا، پھر وہ ایک ہفتہ میرے گھر پہ رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ایک ہفتہ مکمل ہوا اور جب یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کا ارادہ شروع ہوا تو ان کی بہن یہ سوچنے لگی کچھ ایسا نہ کروں کہ وہ نہ جا سکے، ہمیشہ کے لیے یہاں پر رہ جائیں۔ ان کی بہن نے ایک چال چلی، کہا، انہوں نے اپنے دل میں ایک خیال کیا۔ ان کے پاس ایک کمر بند تھا۔ وہ کمر بند کون سا تھا؟ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو باندھا تھا ذبح کرنے کے لیے، وہ کمر بند ان کے پاس تھا۔ وہ کیا کی؟ ان کو وراثت میں ملا تھا اپنے باپ دادا کی طرف سے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کمر بند کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن کے اندر رکھ دیا، چھپا دیا، یا مان لیجیے کمر سے باندھ دیا۔
اور باندھنے کے بعد روانہ کر دیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر۔ جب ان کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد ان کی بہن گھر پر تشریف لاتی ہے اور یعقوب علیہ السلام سے فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ اے میرے بڑے بھائی، میرا کمر بند گم ہو گیا ہے اور مجھ کو یقین ہے کہ یوسف کے ساتھیوں میں سے کسی نے لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یوسف کے ساتھیوں میں سے اگر کوئی لیا ہے تو تم اس کی تلاشی لو۔ تو ان کی بہن نے تلاشی کرنا شروع کی۔ اس کو تو پتہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن ایک ایک کر کے تلاشی کرتے ہوئے جب یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی تو ان کے کمر میں، ان کے دامن کے اندر وہ کمر بند ملا۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کر کے آپ نے کہا کہ یہ تم نے کیوں لیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے میری پھوپھی، میں نے اسے لیا نہیں ہے اور مجھے معلوم بھی نہیں یہ کہاں سے میرے پاس آ گیا، کس طریقے سے آیا، یہ مجھے خبر نہیں ہے، کس نے میرے کمر میں لا کر باندھا ہے، کس نے میرے دامن میں چھپایا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ ان کی بہن حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں کہ اے میرے بھائی، تمہیں معلوم ہے شریعت کا وہ قانون کہ جس نے بھی اگر کوئی چوری کی ہو، پھر اس کا مالک یعنی چوری کیا ہوا سامان کا مالک جتنا دن چاہے اسے رکھ سکتا ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ ان کی بہن نے جب یہ کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر شرمندہ ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ میری بہن کی چال ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرے پاس رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، لے جاؤ، جب یہ مجرم ہیں تم لے جا سکتی ہو، آپ کچھ بول نہ سکے۔ اس کے بعد ان کی بہن اپنے گھر لے کر جاتی ہیں اور ان کی بڑے اچھے طریقے سے ان کی خدمت کرتی ہیں، ان کی پرورش کرتی ہیں، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 سال تک انہیں مکمل اپنے پاس رکھتی ہیں، اور پھر ان کی پھوپھی یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بہن کے گھر جا کر یوسف علیہ السلام کو واپس لے کر آتے ہیں۔ چند دن گزرتا ہے، چند دن گزر جانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ سورج، آفتاب اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ خواب میں دیکھا اور دیکھ کر بڑا حیران و پریشان ہوئے۔ آپ سوچنے لگے کہ ایسا خواب کیسے آیا، یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر آپ نے اپنے والد محترم کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ والد محترم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی، اس کے بارے میں آپ بتائیے مجھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے خواب میں کیا دیکھا کہ 11 ستارے اور ایک آفتاب اور سورج تمہیں سجدہ کر رہا ہے۔ جب یہ بات آپ نے سنا تو آپ بڑے تعجب ہوئے، اور پھر آپ اس کا جواب اس وقت نہ دے سکے۔ آپ بڑے حیران و پریشان ہوئے اور آپ نے فرمایا، بیٹے یوسف، اس بات کا کسی کو ذکر مت کرنا، اپنے بھائیوں کو مت بتانا کہ تم نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کو تم راز رکھنا۔ اتنا کہا آپ نے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اس کا ترجمہ کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے والد محترم، میں نے ایک رات خواب دیکھا ہے، مجھے 11 ستارے، سورج، چاند مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بھائی اس بات کو جانیں گے تو بہت ذلیل کریں گے
کیونکہ اس خواب کو سن کر وہ تمہارے ساتھ فریب کریں گے۔ اس بات کو چھپائے رکھنا، لوگوں میں راز رکھنا، کسی کو بتانا مت۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے اس بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا۔ جب خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے سنی، ان کے بھائیوں میں خلبلی مچ گئی اور وہ سوچنے لگے اب تو زیادہ عزیز ہو جائیں گے، ہمارے والد محترم کے نظر میں بہت زیادہ قریب ہو جائیں گے، اور والد محترم انہیں بہت زیادہ مانیں گے اور ان کا بڑا خیال کریں گے، اپنے نزدیک انہیں بڑا عزیز رکھیں گے۔ اور یہی بات آپس میں لوگ مشورہ کرنے لگے کہ کیا ہم لوگ غلطی پر ہیں، کیا ہم ان کے بیٹے نہیں ہیں، کیا ہم انسان نہیں ہیں، یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ ان کا خیال کرتے ہیں، ہم تو بڑے طاقتور ہیں اور ان کے معاملے میں، ان کے کام میں ہم شامل ہوں گے اور ان کا جو بھی کام ہوگا اس کو ہم پورا کریں گے۔ یوسف تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، لیکن ان کا خیال وہ کیوں کرتے ہیں اتنا زیادہ، ہمیں کیوں نظر انداز کرتے ہیں؟ بھائیوں نے اپنے مشورہ کرنا شروع کیا، ایک دوسرے کے دل پر تکلیف ہوئی تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم کیوں نہ ایسا کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو مار ڈالیں۔ سب بھائی آپس میں سوچنے لگے کہ یہودا نے یہ بات کیا کہہ دی۔ یہودا ان کے بھائیوں میں سے سب سے بڑا تھا، لوگ اس کا ادب کرتے تھے، اس کی باتوں کو مانا کرتے تھے۔ یہودا نے جب یہ الفاظ استعمال کیا کہ ہم انہیں قتل کر ڈالیں تو سب بھائیوں نے یہ کہا کہ اے میرے بھائی، یہ چیز درست نہیں ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہم اسے ایک کام کرتے ہیں کہ ہم انہیں لے جا کر کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آتے ہیں جہاں سے وہ واپس لوٹ کر گھر پر نہ آ سکیں۔ ان میں سے بعض بھائی نے یہ کہا کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے، ہم انہیں لے جا کر راستے پر، جس راستے پر کنواں ہو اس کنویں کے اندر داخل کر دیں، تو جب کوئی مسافر سفر کرے گا تو پانی کی طلب ہوگی، پانی کی شدت ہوگی، پیاس کی شدت ہوگی۔ اگر جب وہ پانی تلاش کرے گا، کنواں سامنے ہوگا، جب اس کے اندر رسی یا ڈول داخل کرے گا پانی نکالنے کے لیے، تو جب یوسف کی آواز ہوگی تو اس وقت وہ مسافر اسے اٹھا کر لے کر چلے جائیں گے اور وہ ان کے ساتھ ہی چلے جائیں گے، پھر وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یہ سب سے بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔ تو سب بھائیوں نے اس پر متفق ہوئے، اپنا اتفاق رکھا کہ نہیں، یہی سب سے اچھا ہے۔ پھر اس کے بعد سب بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اپنے والد محترم کے پاس، اور کہتے ہیں کہ والد محترم، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی یوسف کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور ان کے ساتھ کھیلیں اور انہیں کھیل بھی دکھائیں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئے، آپ راضی نہیں ہوتے۔ لیکن بہت مرتبہ ان کے بیٹوں نے بار بار سفارش کی کہ والد محترم آپ کیوں نہیں بھیجتے، ہم ان کا بڑا خیال رکھیں گے، ہم انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم اپنے ساتھ انہیں سیر کرائیں گے، جب بکریوں کو چرانے جائیں گے، بھیڑیوں کو چرانے جائیں گے تو اپنے ساتھ انہیں لے کر جائیں گے، اچھا کھیل دکھائیں گے اور ان کا دل خوش کر کے ان کا دل خوش رکھیں گے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ ہم انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا کہنا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام راضی نہیں ہوئے۔ تب ان کے من میں ایک خیال آیا کہ ہم کیوں نہ یوسف کے پاس چلتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس آنے کا ارادہ ہوا اور ان کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے یوسف، تم میرے بھائی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں، ہم سب ساتھ رہیں اور ہم سب ساتھ رہیں، آپس میں مل جل کر رہیں، کھیلیں اور سیر کریں۔ تم بھی دنیا کو دیکھو، جنگلوں کو دیکھو، سب چیز کو دیکھو تاکہ تمہارا دل خوش رہے۔ بار بار آپ نے سفارش کی اور پھر آپ نے کہا کہ تم اگر والد محترم سے کہو گے تو والد محترم تمہیں اجازت دے دیں گے کہ تم ہمارے ساتھ جا سکتے ہو۔ بار بار یہ کہنے کے بعد
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گھومنے کے لیے۔ اور ان کے بھائیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم اگر میرے ساتھ چلو گے تو ہم تمہیں کھیل دکھائیں گے اور بکریوں کا دودھ دو کر تمہیں خوب پلائیں گے، تمہیں بہت اچھا لگے گا، تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا کہنا تھا کہ جب یہ والد محترم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والد محترم میرا بھائی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کچھ پل بتائیں، ان کے ساتھ سیر کریں، وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیں گے، وہ مجھے پریشان نہیں کریں گے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آپ نے کہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس چیز کے لیے تیار ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس یہیں پر ختم یہ پارٹ 1، اور پارٹ 2 اگلے ویڈیو میں آپ سماعت کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔